چیز بنیادی طور پر ہی حرام ہے اس کے ساتھ وہ چاہے حج کرتا رہے چاہے اس کے ساتھ عمرے کرتا رہے، تو یہ تو ایسے ہی ہے گویا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ ناپاک پانی کے ساتھ وضو کر کر نماز ہو جائے گی، تو یعنی یہ تو پھر اس نے صرف چکر ہی لگائے ہیں، کیونکہ اس وجہ سے کہ رزق حلال یہ کمانا اور یہ کھانا، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، اسی میں اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں رکھی ہیں کہ اگر ہمارے ٹیکس کے پیسے جو حکومت ہم سے جو ہے نا وہ لے رہی ہے تو ہم یہی سمجھ لیں کہ وہ ہماری زکوٰۃ میں نکل گئے، تو یعنی یہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسے ایک بندہ یہ کہے کہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، لیکن نیکی ایسی ہوگی کہ میں سامنے نون مسلم کو بٹھا کر یہ کہوں گا کہ یہ نیکی میں تیرے ساتھ کروں گا۔ شریعت اسلام نے تو اس چیز کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ جس طرح سے زکوٰۃ دینے کے لیے، واجب ہونے کے لیے اسلام ہونا ضروری ہے، آگے جس کو دی جائے اس کا بھی جو ہے وہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کہ زکوٰۃ مستحقین کا حق ہے، اور اس کو صرف نکالنا زکوٰۃ والے پر ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے مستحقین تک، جو اس کے صحیح معنوں میں مستحق ہیں، ان تک اس کو پہنچانا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے زکوٰۃ یا تو آپ خود اپنے کسی غریب رشتہ دار تک خود پہنچائیں، یا پھر آپ کسی ایسے شخص کو اپنا مال دیں کہ جن سے آپ پوچھ سکتے ہوں کہ بھائی ہم نے آپ کو مال دیا تھا، آپ نے کس جگہ پر لگایا ہے، وہ ہماری مالی عبادت تھی، ہم اس کو جو ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس طرح کے ہیلے وغیرہ کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اب یہ جو آپ نے 1000 پاؤنڈ اس زکوٰۃ میں سے رکھ لیا تو آپ سال بھر اس کو رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جلد سے جلد جو ہے نا وہ اس کو اس کے مستحقین تک پہنچا دیں۔ دیکھیں اس میں ایک چیز جو ہوتی ہے نا سمجھنے کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ سمجھنے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہم ماہ رمضان المبارک میں نکالتے ہیں، یہ کوئی حدیث میں تو نہیں آیا کہ ہر حال میں ماہ رمضان المبارک میں آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور نہ ہی قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے۔ ہم کس وجہ سے ماہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، یا کوئی بھی ہمارے صدقات عطیات ہوتی ہیں، کس وجہ سے ہم ماہ رمضان المبارک میں دیتے ہیں؟ اس نقطہ نظر کے ساتھ کہ ہمارا اجر بڑھ جائے گا، اور دوسرا اس میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ تاکہ جو غریب غرباء ہیں ان تک ان کا حق پہنچ جائے، تو وہ حق پہنچنے سے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، ان کے بھی بچے ہیں وہ بھی شاپنگ کریں۔ تو اس وجہ سے اتنی زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ آپ روک کر رکھیں۔ یہی تو ہمارا جو ہے وہ ہمیشہ غم رہتا ہے ان بڑی بڑی تنظیموں کے ساتھ کہ جو پوری دنیا سے مال اکٹھا کر کر اپنے پاس جمع کر کر رکھ لیتی ہیں، غریب بیچارہ جو ہے وہ انڈیا پاکستان میں اسی طرح سے جو ہے وہ مر رہا ہوتا ہے، اور یہ بڑی بڑی تنظیمیں جو آپ کو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گی اور دکھا رہے ہوں گے کہ ادھر اتنے بچے اپاہج، ادھر اتنے بھوکے مر رہے ہیں۔ بھئی ہر سال ہی آپ زکوٰۃ لے رہے ہو، پھر بھی وہ اتنے ہی کمزور ہیں، اسی طرح سے ہیں، تو پھر آپ لگا کہاں پر رہے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمع کر کر اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا مین بنیادی جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ حضور کے اس فرمان کو سامنے رکھیں، ہمیشہ بار بار یہ فرمان دہرایا کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ آپ امیروں سے اس کو لو اور غریبوں پر لٹا دو، یعنی اس ہاتھ سے لیا اس ہاتھ سے جو ہے وہ ادا کیا، یہ یہاں پر معاملہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا رکھ تو سکتے ہیں لیکن زیادہ دیر کے لیے نہیں، بس 1 ماہ، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے 3 ہفتے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ سونا جو چاندی ہوتا ہے نا، سونا اور چاندی، اس کو جو ہے نا وہ تمام فقہا، تمام ائمہ کے نزدیک سمنے اصلی مانا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اسی چیز کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ طور پر ایک نصاب ہے، ہاں، 4 اماموں کے نزدیک۔ لہٰذا یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ بعض امام یہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ اپنی پرسنل استعمال کے لیے رکھیں تو وہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے جائے کہ وہ سونا ہو، تو ایسا کوئی نہیں ہے، کسی امام نے ایسا نہیں کہا۔ ہاں کہیں نہ کہیں نیچے جا کر کوئی بحث میں ایسی بات آ گئی ہو جو انہوں نے پڑھ لی ہو، لیکن وہ کوئی ایسا فتویٰ یا مستقل طور پر کسی امام کا یہ فتویٰ نہیں ہے۔ ایک چیز ہے کہ کسی کے پاس سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے، یا کسی کے پاس سونا ہے لیکن وہ اتنی مقدار نہیں ہے، یعنی 7.5 تولے نہیں ہے، تو اب اس میں یہ چیز دیکھی جائے گی کہ آپ کے پاس چاندی ہو یا سونا ہو لیکن تھوڑا ہو، ساتھ میں دیکھا جائے گا کہ پیسے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح سے تھوڑے پیسے ہیں، تھوڑے جو ہے وہ چاندی ہے، پھر تھوڑے پیسے ہیں، تھوڑا سونا ہے۔ اس طرح سے اب جو 2 چیزیں جب مل جائیں گی نا، پھر ان کو دیکھا جائے گا کہ ان کو اگر ملا کر ہم دیکھیں، اس سے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر چند ہزار پاؤنڈ تھے اور کوئی تھوڑا سا گولڈ تھا، جب ان کو مکس اپ کیا تو پتہ چلا کہ ہاں ان دونوں کو ملا کر چاندی 52.5 تولے آ سکتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ
زکوٰۃ بن جائے گی۔ اس کا آسان طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس تھوڑی تھوڑی ہو نا، تھوڑا سونا ہو، تھوڑی چاندی ہو، تھوڑے جو ہے نا وہ پیسے ہوں، آپ ان تمام کو ملا لیجئے۔ ملانے کے بعد آپ دیکھیے کہ اس سے جو ہے نا وہ 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی۔ اگر آ جاتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر سب چیزیں ملانے کے بعد بھی اتنا نہیں بنتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔